والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابعودا دیعلی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر گلی. آقا مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. میرے نہایتی واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں اور میرے عزیز بیٹھو، دعائے رب سونا عزیزم استاد العلماء علامہ محمد الیاس صاحب آپ اور درس نظامی والا نے جڑا یہ تمام کیتا ہے. اللہ سونا دین دنیا کی ترقیت و نوازے. اللہ سونا سارا بعمل عالم بعمل حافظ بنائی. معراج شریف چونکہ جلسہ میلاد والا بھی سرکار دا ہے اور معراج والا بھی سرکار دا ہے. میلاد تیرے اور میرے نبی دا رب کولوں اساڈے کول آونا اس نو آکھا ویندا ہے میلاد، اور اساڈے کولوں رب کول ونجنا اس نو آکھا ویندا ہے معراج. وہ بھی سرکار دا جلسہ، یہ بھی سرکار دا جلسہ. چونکہ تھوڑے جے وقت ہی چارج کرنا ہے ورنہ جمعہ تے میں سلسلہ معراج شریف کا شروع ہوئی کہ سرکار کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے. اور معجزہ کس نو آدھے جڑا عقل وچ نہ آوے، اور آپ دا یہ
ویسے تو معراج شریف آقا میں نا کہ معراج شریف معجزہ ہے، یقین فرماؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک معجزہ نہیں، کئی معجزے سرکار دے اس ایک معراج کے اندر موجود ہیں۔ ایک معجزہ نہیں، کئی معجزے اس کے اندر موجود ہیں سرکار، کیونکہ ہر نبی معجزہ گھن کے آئے نا، لیکن تھوڑے تے سارے نبی معجزہ گھن کے نہیں آئے، یقین فرماؤ سرکار معجزہ پڑھ کے آئے۔ سرکار دی ہر ادا معجزہ ہے، اور میرے کریم آقا رؤوف الرحیم نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس وقت مسجد اقصی تو آسمان دی سیر فرمیندے ہویا، آپ سدرۃ المنتہا تو کہ آپ دا سفر جاری، آپ عرش دے قریب پہنچے نا تے اپنی نالین شریف اتارن دا ارادہ فرمایا۔ میرے رب کائنات نے فرمایا محبوب کے پہ کرے دے او سونیا نالین شریف اترے لبیاں، فرمایا یہ نہیں اتارنی یا اللہ میں تے اس واسطے پہ اترے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم باللہ فخلا علیک انک بالواد المقدس طویٰ کہ اے موسیٰ اس اپنی نالین نو اتار دو اس واسطے کہ وادی پا کے، فرمایا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ فرمایا اتھے گل ہو رہی، اتھے گل ہو رہی، فرمایا اتھے اس واسطے نالین شریف اتاری گئی کہ کوہ طور دی مٹی پاک آئی تے پاک مٹی موسیٰ علیہ السلام نے قدموں لگے تے موسیٰ علیہ السلام نو مقام اور ملے۔ لیکن فرمایا اتھے گل ہو رہی، اتھے جڑی تھوڑی نالین شریف دے نال مٹی مبارک، فرمایا تھوڑی نالین شریف جس وقت عرش نو لگ سی تے عرش نو مقام اور مل سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتھے گل ہو رہی، اتھے گل ہو رہی، اتھے موسیٰ علیہ السلام دا مقام وداوڑ واسطے تاکہ کوہ طور دی مٹی انہاں دے قدموں لگے، لیکن اتھے عرش دا مقام وداوڑ واسطے تے عرش کس چوں بنا ہوا ہے؟ حدیث پاک کے بڑی لمبی حدیث پاک کے میں میلاد شریف دے حوالے نال عرض کرندہ رہنا کہ یہ عرش بنا ہوا حضور علیہ السلام دے نور مبارک کے میں، یہ عرش بنا ہی سرکار دے نور میں، فرمایا اس نو مقام اور میں دے۔ تبر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جن رب کل پہنچے تے یقین فرماؤ اللہ سونے تے سرکار اس کتنا فاصلہ، کچھ گلوں میں وہ کر رہی ہیں جڑیاں تھوڑے واسطے، انہاں بچوں واسطے، نوجوانوں واسطے جڑے نماز تو بڑے پہنچے ہو کہ ایک تو نماز والا تحفہ، اس کے علاوہ بہت گلوں پہ ہوئی ہے کہ آپ جلے پہنچے نا تے رب دے کول پہنچے تے کتنا فاصلہ اللہ سونے تے سرکار دے درمیان میں۔ قرآن کے پہ فرمایا ہے، فرمایا سنتنا فکان قاب قوسین ادنی۔ سبحان اللہ۔ یقین فرماؤ اللہ سونے تے حضور علیہ السلام دے درمیان فاصلہ دو ہتھاں دا، دو کمانا دا، فرمایا انہاں بھربٹاں دے درمیان جتنا فاصلہ اللہ سونے تے سرکار دے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ حدیث پاک مشکاہ شریف دی حدیث پاک کے سرکار فرمیندن میں اپنے انہاں سر مبارک دیاں اکھاں دے نال رب نو سونی صورت تے موسیٰ علیہ السلام نے سرکار نو رب دا نور دتا، صفاتی نور 70,000 برتن وخر موسیٰ سائقہ تے موسیٰ علیہ السلام کو خوش ہو تے سرکار پہ دیکھے تے اللہ دا قرآن کے پہ فرمایا سیدنا حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے آپ کا صفاتی نور دکھا، اللہ کا قرآن پہ فرمایا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، آپ کے نال جتنے بندے شہید ہو گئے، آپ کی آنکھ کے اندر اتنا نور آیا، آپ کالی رات کے اندر 36 میل تک آپ کالی تے بھوری کیڑی دا فرق فرمائیں۔ صفاتی نور،
تے وہ بھی اتنے پردہ تے ٹک کے موسیٰ علیہ السلام نے بیٹھا ان ٹک کے جو شاید لکھی تھی نا ان نے ڈٹھا بس نگاہ پئی ہے تے موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش پئے تے ٹک کے نہیں ڈٹھا تے کالی رات دے اندر اتنے میلاں دے اندر 30 تو 36 میل دے اندر کالی رات دے اندر کیڑی دا فرق آپ فرمانے ہیں بھوری تے کالی کالی دا یقین فرماؤ اتنے جلدی پئی ہوے تے اساں فرق نہ کر سکائیں اللہ سونے دا آپ دا او نور دیکھن دی وجہ دے نال آپ دی اکھ مبارک وچ اتنا نور آیا تے یقین فرماؤ جنہاں نے اکھ بھی نہیں جھپکی سرکار دے دیکھن دا عالم کیوں سی سرکار دے دیکھن دا عالم کیوں سی حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو کیسے بلایا تھا فرماتے ہو اس واسطے فرمایا کہ میرے کریم کرم فرمائیں نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج سے لا کے قیامت تک فرمایا میں ہر شے نو انہیں دیتا فرمایا جی میں اپنے ہتھ کے لیے مبارک جی میں اپنی ہتھ کے لیے مبارک دیتا فرمایا ان میں ہر شے حضور علیہ السلام کیونکہ جنہوں نے اکھ بھی نہیں جھپکی ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کعبہ حسین دیاں بہت ساری تفسیراں ایک تفسیر امام مجاہد نے فرمائی امام مجاہد فرمایا کہ کعبہ حسین رب کیوں فرمایا ہے کہ اتھے اللہ سونے نال ملے تے راز نیا او اللہ دا قرآن کنے اوہا الہ عبدہ ما اوہا کہ وحی فرمائی اچھا یقین فرماؤ اگے نا اللہ سونا جدا وحش فرمائے ہیں پیغام بھیجے ہیں تے بل واسطہ ہوتا ہے جبرائیل امین گھر کے آنے ہیں جب رب کو سرکار کہے تے اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ یقین فرما وحی فرمائی تے گل کیڑی فرمایا کہ اللہ سونا جانے کیڑی وحی فرمائیے فرمایا یا او جانے یا یہ جانے انہو هو السمیع البصیر او انہاں نو دیکھن تے سنن والے ہیں انہاں نو دیکھن تے سنن والے ہیں اور راز تے نیاز دی گلاں کوئی تریجا بندہ وچ ہے ہی کوئی نہ سبحان اللہ کوئی اور آئی کونا بس سرکار تے رب تے گلاں پیاں تھینیاں راز نیاز دیاں اللہ سونے جانے تے اتنا قریب کعبہ حسین دی تفسیر آپ نے بیان فرمایا کعبہ حسین دی امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر فرمائی فرمایا اس تو مراد دو کمانا دا فاصلہ کمانا کس نو آقا میں اندر فرمایا کمانا اس وقت عرب دا دستور آئی دو بادشاہ ایک بینال ملے نانا تے اونا دی ایک بینال سنگت لگیا تے او دو کمانا جیڑیاں تیر چلایا ویندا ہے او دو کمانا ان اکٹھیاں کر دے دے ہیں جے اکٹھیاں کرے نے نا تے اس تو مراد او اے ہوندا ہے جیڑا تیرا سجن ہوسی او میرا سجن ہوسی جیڑا تیرا دشمن ہوسی او میرا دشمن ہوسی جیڑا تیرا وعدہ ہوسی میرا وعدہ ہوسی تیرا گھاٹا میرا گھاٹا ہوسی فرمایا اللہ سونے کعبہ حسین فرما کے اے واضح فرما چھوڑا سونیاں ہن جیڑا تھوڑا دوست ہوسی او میرا دوست ہوسی جیڑا تھوڑا دشمن ہوسی او میرا دشمن ہوسی سونیاں تھوڑی اطاعت میری اطاعت میرا محبوب ہن جیڑا تھوڑا ہوسی او میرا ہوسی جیڑا تھوڑا نہ ہوسی او میرا ہی ہوسی سبحان اللہ یا رسول اللہ اللہ سونے کعبہ حسین فرمایا امام مجاہد فرماتے نے اس واسطے فرمایا کعبہ حسین یہ تفسیر بیان فرمائی کہ رب سونے نے فرمایا سونے ہاں یہ دساؤ نا یہ فرماؤ کہ اس سامنے فرشتہ دا آپس کے اندر جھگڑا ہے انتہائی ہون کی یہ گلاں غور نہ